الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر سی شے حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ معزز سامعین کرام، متصل آیات کریمہ میں حرام کے حوالے سے جو مردار اور خون خنزیر اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور بیشتر جو آیات کریمہ ہے اس میں اللہ کریم نے حلال رزق کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر یہاں اس آیہ کریمہ میں وہ زیادتی جو کلام ذاتی میں اپنی مرضی کے داخل کو یا اپنے لالچ کے لیے اپنے حصول، یعنی جہاں جو ارشاد فرمائے گا نا حقیر سی شے، یعنی دولت دنیا، یہ دنیاوی منفعت کے حوالے سے کلام ذاتی میں کمی بیشی کرنا اور وہ امور جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ہیں ان سے ہٹ کر کسی شے کا جائز قرار دینا، یا ناجائز ہے تو اسے جائز یا جائز ہے تو اسے ناجائز قرار دینا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، یعنی بے شک جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کو چھپاتے ہیں، تو شان نزول کے حوالے سے علماء کرام جب بحث فرماتے ہیں تو اس آیت کے شان نزول میں یہود کی حرکات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا، وہ پہلو جو نشانیاں تھیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیان فرمائی گئی، آپ کی خصوصیات بیان فرمائی گئی۔ تو وہ پہلے آپ کی ولادت و سعادت سے پہلے قدیم وقت سے وہ لوگوں کو یہ بشارت سناتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کے کلام میں یہ حصے بیان ہیں کہ ہم میں سے ایک نبی مبعوث ہوں گے۔ جب آپ کی بعثت بنی اسماعیل علیہ السلام میں سے ہوئی تو بنی اسرائیل نے اس بات کو جانا کہ یہ تو ہمارا مقام جاتا رہا۔ اب یہ ایسی شیطنت ہے اور ایسی انانیت ہے کہ الفاظ کچھ بھی ہوں، بہانے کچھ بھی ہوں، جیسے شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو جہاں بات اس سجدے کی انکار کی ہے یا بات مٹی کی ہے یا آگ کی ہے، موضوع یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا انا خیر من، کہ میں بہتر ہوں، تو وہ اس تکبر میں اس نے اللہ جل شانہ کا حکم بھی جو ہے وہ بھی چھوڑا۔ اب یہاں تاریخ گواہ ہے کہ یہ شہادتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلام ذاتی میں جو ارشادات ہیں اسے مخلوق میں بیان کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر وہ سارے شواہد جو ہیں انہیں چھپاتے رہے، انکار کرتے رہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی جگہ ایسے حالات بیان فرمائے گئے ہیں، جیسے ایک جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم حقائق ان کو کیوں بیان کرتے ہو کہ یہ قیامت کے دن جو ہے سرخرو ہو جائیں گے،
اب جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو حقائق کیوں بیان کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سرخرو ہو جائے، وہاں یہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ رب کائنات کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے۔ تو تکبر ایسا اندھا کرتا ہے کہ حقائق جو ہیں وہ بھی پھر اوجھل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بندہ تکبر میں ایسا اندھا ہو جاتا۔ تو یہاں یہ پہلو بھی ہیں، پھر ایسے پہلو بھی ملتے ہیں کہ جہاں تحریف کر کے لوگوں کی ضرورت اور خواہشات کے مطابق کلام ذاتی میں تبدیلی کی گئی اور اس کا افزانہ یعنی اس سے مال و دولت حاصل کی گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہو۔ قرآن کریم اصول بیان فرما رہا ہے۔ یہی تحریف جو ہے تورات میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں ہو، صحیفوں میں ہو یا قرآن کریم میں ہو، چونکہ سارا کلام ذاتی ہے۔ تو جب بات قرآن کریم کے حوالے سے آئے گی تو معزز سامعین کرام پھر یہ جو آج ہم اپنی مرضی سے دینی پہلوؤں میں، خصوصاً یہ جو طلاق کے اور وراثت کے معاملات آتے ہیں، ان میں ہم بے شمار معاملات میں یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کہیں ایک جگہ سے میری مرضی کا فیصلہ نہیں مل رہا تو میں پھر کے دیکھ لوں۔ بارہا مجھ سے بھی یہ سوال ہوا ان معاملات میں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں فقہی طور پر کوئی فیصلہ آپ کو سناؤں، مفتی صاحب سے رابطہ کریں۔ اور پھر ضد ہوتی ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو جب رائے سے آگاہ کیا جائے تو پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کوئی حل بتائیں۔ اب جب بتایا جاتا ہے کہ کوئی حل بتائیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کریم نے فرمایا ہے، جس کے ماننے کا دعویٰ بھی ہے، وہ ماننے کا دعویٰ بھی برقرار رہے اور میں اپنی مرضی کا بھی جو ہے اس میں سے حکم حاصل کر لوں۔ تو اسی بات کو لے کر اس نزاکت کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ جو دین میں تحریف چاہ رہا ہے وہ تو چاہ رہا ہے، جسے اللہ کریم نے یہ عبور دیا ہے کہ وہ دینی پہلوؤں کو سمجھ سکتا ہے، تو وہ سمجھتے ہوئے پھر دینی احکامات میں جب تبدیلی کرتا ہے اور اس سے لالچ رکھتا ہے دنیا کا، اور وہ جو مال و دولت حاصل کرتا ہے، قرآن کریم نے فرمایا یہ ایسے ہی جیسے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب اس پر جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں تو وہ یہ پہلو بھی جہاں بیان فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے یہ رزق ان کے لیے آگ کا سبب ہے، تو ایک نزاکت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب دار دنیا سے جائیں گے تو یہی خوراک جو انہوں نے کھائی ہوگی ان کے پیٹ کے اندر آگ کی صورت اختیار کر جائے گی۔ تو بہرکیف اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو حقیر سی شے دولت دنیا حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں۔ اللہ کریم کا کلام ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا آب حیات، تو آب حیات تو ایک غلط العام جو ہے وہ بات ہے کہ جی ایک پانی ہے جسے پیئیں تو ہمیشہ زندگی رہے گی، لیکن اسے اس پہلو سے لیا جائے کہ جس سے حیات ہے، آب حیات، حیات یعنی زندگی کا پانی، تو آب حیات سے موت واقع ہو جائے تو قرآن کریم تو دوا بھی ہے، قرآن کریم غذا بھی ہے، قرآن کریم جہاں ہدایت ہے وہاں اللہ کریم کی رحمت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جب اس خدا سے کوئی اپنی مرضی کے مطابق راستے تحریف کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ جس درجے کا تجاوز ہوگا، کمی بیشی ہوگی، اس درجے کا وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور جہاں علم جنہیں نصیب ہوتا ہے، یعنی جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، جنہیں یہ درجہ نصیب ہوتا ہے، ایک علمی، ایک دینی علم کا درجہ نصیب ہوتا ہے، تو جتنے مدارج بڑھتی ہیں معزز سامعین کرام، اتنی پھر ذمہ داری جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے، اور جتنی ذمہ داری بڑھتی ہے اتنی ضرورت ہوتی ہے احساس ذمہ داری کی، کہ بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور اس نزاکت کو سمجھے۔ سارے دنیا کے معاملات میں جہاں کمی بیشی واقع ہوتی ہے اس کے نتائج ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ جو میں نے غلطی کی اس کے نتیجے میں مجھے یہ نقصان ہوا، تو یہاں دینی پہلوؤں میں کیوں نہ سمجھ آئے کہ جو اللہ کریم کا حکم تھا اس کے خلاف گیا، تو وہ جو خلاف جا کر نقصان ہے، نہ صرف وہ نقصان ہے، وہ جو خلاف جانا ہے
وہ ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ کا بھرنا ہے۔ تو جب ہم اپنی مرضی کے مطابق دینی فیصلے چاہتے ہیں تو پھر وہ جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس بنیاد سے پھر انحراف کر رہے ہیں، جو کہ قطعی حکم ماننا ہے، کسی درجے کی کوئی آمیزش اس میں ممکن نہیں ہے۔ تو جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، تو کیا کچھ کوئی لے لے گا؟ دنیا کی زندگی جوں جوں انسان گزارتا ہے، بے شمار تجربات سے گزرتا ہے، بے شمار کیفیات اور حالات سے گزرتا ہے، تو زندگی کا تجربہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ نوعمری میں ایک شوق ہوتا ہے، اور ایک پہلو تو زندگی تا حیات ساتھ رہتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، اللہ معاف فرمائے ثنا سے، لیکن نوعمری میں، کم عمری میں ایک شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے راستے میں ایسے مسافت طے کروں گا، میں ایسے دنیا کی منزلیں یا ایسی اپنی خواہشات کی تکمیل کروں گا۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے اور بندہ درمیانی ادھیڑ عمر کے قریب پہنچتا ہے، درمیانی عمر کو چھوتا ہے، تو سمجھ آئے یا نہ آئے بندہ روز اپنے دن کے ساتھ بھاگ کر اپنا وقت پورا کر رہا ہوتا ہے، اور جب ضعیفی کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ کمزوری اور لاغری جو ہے وہ احساس دلاتی ہے کہ میں تو اس دوڑ سے ہی پیچھے رہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو جانتا ہے وہ انجان ہو رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ اسے واپس عمر میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو جیسے بچپنے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس طرح ضعیفی کی عمر میں پھر وہ ایک ناآشنا کی کیفیت ہوتی ہے کہ اسے آشنا ہو کے ایک ناآشنا کسی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگیوں سے دیکھتے ہیں، اپنے شب و روز کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے۔ تو جب یہ سمجھ آئے کہ دنیا کے معاملات چلنے ہیں، مجھ سے پہلے قبرستان شہادت دے رہے ہیں، یہ جو قبروں میں دفن ہیں یہ یہاں زندگی بسر کرتے رہے ہیں، مجھ سے بعد جو لوگ بچے ہمارے پیدا ہوئے ہیں اور آج زندگی کے مختلف حصوں میں سرگرداں ہیں، یہ یہاں پہنچیں گے جہاں آج ہم ہیں، اور جہاں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں وہ نہیں ہوں گے۔ اگر اتنی زندگی ہوئی تو ہم وہاں پہنچیں گے۔ تو اس سارے زندگی کا یہ جو دائرہ ہے، اس میں رہتی ہوئی ایسا تجربہ ہے کہ حقائق انسان کو دکھاتا ہے۔ اب یہ بد نصیبی ہے کہ ان سارے معاملات میں سے گزرتے ہوئے پھر بندہ حقائق نہ سمجھ پائے، نہ جان پائے، اور اگر حقیقت سمجھ آ جائے تو بندہ اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع رہے۔ چند لمحے پہلے ذاتی گفتگو میں میں نماز کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، معزز سامعین کرام، بہرحال یہ سوال بھی آتا ہے کہ کوئی ایسی پہلو، کوئی ایسی بات بتائی جائے جس سے ہماری زندگی جو ہے وہ ایک خاص پیرائے میں رہے، کمی بیشی نہ ہو۔ دنیا کی زندگی ہے ایسی کہ یہ امتحان ہے، اس میں نفس بھی ساتھ ہے، اس میں شیطان بھی ہے، اس میں گرد و پیش کے حالات جو ہیں ان کے اثرات بھی ہیں، اور بالعموم گرد و پیش کے حالات جو ہیں وہ بندے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اپنی خواہشات حدود کو عبور کرنے کا کہتی ہیں، شیطان بھی ورغلا رہا ہوتا ہے، اور گرد و پیش کے حالات بھی ایسے ہیں کہ اگر آپ کوئی جائز کام کرنا چاہیں تو اس پر اعتراضات ہوتی ہیں، اور اگر وہی کام آپ نے ناجائز طور پر اختیار کیا ہو تو اس سے لوگ آنکھیں چرا کر گزر جاتے ہیں، اس سے کوئی نہیں کہتا۔ تو جو معاشرے کی روش ہے یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جب کہیں کوئی پہلو کسی انداز سے حملہ آور ہو رہا ہو تو پھر دفاع کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب دفاع کی بات آتی ہے تو نماز بہت بڑا دفاع ہے۔ جہاں یہ معراج ہے، جہاں یہ بنیادی رکن ہے، جہاں یہ مومن و کافر کی تفریق ہے، وہاں یہ بہت بڑی ڈھال ہے۔ تو جب نماز کی ادائیگی اس کے حکم کے مطابق ہو تو پھر یہ اثرات مرتب ہوتی ہیں کہ مزید عبادت کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو تینوں پہلو ہیں، یہ جو نفس ہے،
شیطانی وساوس ہیں اور گرد و پیش کے حالات ہیں، ان سے بھی ایک ڈھال جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، بندے کو حفاظت ملتی ہے۔ لیکن جب ہم نماز کی ادائیگی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی ایسا دم وظیفہ بتا دو کہ بس خود ہی ہوتی رہے۔ یہاں خود ہی کھانا نہیں کھا سکتے ہو، خود ہی پیٹ نہیں بھرتا، خود ہی پیاس نہیں بجھتی، خود ہی نیند پوری نہیں ہوتی، خود ہی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، خود ہی علم حاصل نہیں ہوتا، خود ہی نشتوں کے نباہ جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ ہر کام کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل ضروری ہے تو تکمیل ہوگی، تو عبادات میں خود ہی ہر کچھ ہو جائے تو پھر یہ امتحان کیا ہے، پھر حکم کیا ہے اور تعمیل حکم کیا ہے۔ تو اس لیے فرائض بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور فرائض میں بہت بڑا حکم نماز کا ہے۔ اور جب نماز کی بات ہے تو نماز قیام صلاح جاننا، احکامات کا جاننا، ادائیگی، اس ادائیگی کا شوق، تو یہ جو ظاہری پاکیزگی لے کر بندہ نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے حضور دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، اسے باطنی پاکیزگی عطا فرماتی ہے، اور یہ باطنی پاکیزگی پھر دنیاوی معاملات میں ڈھال ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے نماز کے نتائج میں بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو ہماری نماز کی ادائیگی بھی دیکھی جائے اور ہمارے معاملات، ہماری نظروں، ہمارے کردار میں دیکھیں کہ کتنی حیا ہے، برائی کے کیا پہلو، تو بندہ ایک دفعہ نا ایسے شریر کانپتا ہے۔ اس لیے کہ نماز کی ادائیگی ہے اور ساتھ یہ معاملات ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ دو چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں۔ اس لیے کہ نماز کی شرف قبولیت جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے حفاظت کا سبب ہو جائے، اور اگر یہ معاملات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی ادائیگی میں نے کمزوری کی ہے۔ تو جب ہم احکامات دین جس طرح جہاں جو حکم ہے اس کے مطابق اختیار کرتے ہیں تو ایک حکم کی تکمیل تو ہوتی ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن وہ اور قوت بخشتا ہے کہ مزید ورع و تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم کا جہاں دیکھنا اجر و ثواب ہے، عبادت ہے، جہاں چھونا اجر و ثواب ہے، جہاں اس کا احترام اجر و ثواب، وہاں جب اس کی تلاوت کی بات آتی ہے تو اور ترقی بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کے اسرار و رموز یعنی اس کے معنی و مفاہیم یعنی اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے کہ جہاں اللہ کریم نے کیا کیا ارشاد فرمایا، جب اس گہرائی اور اس دلچسپی میں جائیں گے تو جہاں برکات اور اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرمائیں گے وہاں مزید نیکی کی توفیق ہوگی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہوگی، اور چاہے جائے کہ بندہ اس میں تحریف سوچ رہا ہو کہ اسے میری مرضی کے مطابق ہو جائے۔ اور یہ جو انا ہے نا، یہ ایسا خناس ہے اور ایسی بری جڑ ہے اس بیماری کی کہ نکلتی ہی نہیں۔ اسی لیے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جب ہم تسبیحات شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ مخلوق کو معلوم ہو میں کتنی تسبیحیں پڑھتا ہوں۔ نوافل جو پڑھتے ہیں تو نفلی عبادت کا اظہار دل چاہتا ہے کہ مخلوق کو معلوم ہو کہ میں کتنی نفلی عبادت کرتا ہوں، کتنے ذکر اذکار کرتا ہوں، کتنی تلاوت کرتا ہوں۔ میاں جس ذات کے لیے کر رہے وہ ذات خوب جانتی ہے، تو مخلوق کو بتا کر کیا چاہتے ہو؟ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ مخلوق کہے ہاں تو بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک ہے، تو وہ غفور رحیم ہے۔ جس نیت کو لے کر عبادات اختیار کرو گے وہ دنیا میں پھر پالو گے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ تم بڑے عبادت گزار ہو تو کیا حاصل، اور آخرت میں جا کر بندہ سمجھے کہ میرا تو کوئی حصہ نہ رہا، جو چاہتا تھا دنیا میں مجھے میسر آ گیا۔ اس لیے جب قرآن کریم کی بات آتی ہے تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے کلام ذاتی سے نوازا۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو تو یہ سمجھ آئے کہ لبھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا، آپ نے تلاوت فرمایا، وہی الہی میں یہ کلام ذاتی نصیب ہو تو کتنا بڑا مقام ہے۔ ان باتوں اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا دیکھنے کے لیے نظر درکار، تو یہ جو بات ہے نا اس کیفیت اور حال کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے نور ایمان درکار ہے، اور نور ایمان جب ہو
تو جیسے بصارت کی بات آتی ہے اسی طرح بات بصیرت کی پھر نصیب ہوتی ہے، اور جب بصیرت نصیب ہو تو بھلے ظاہری آنکھ نہ بھی دیکھ رہی ہو تو بصیرت پھر دکھاتی ہے کہ حق کیا ہے. حق جو ہے نہ صرف نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہاں غلطی ہے، یہاں تجاوز ہے. ہمیں تو دیکھنے میں، ذائقے میں نہیں معلوم کہ جو نوالا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ اثرات کیا ہیں، وجودی اثرات موقع کے ذائقے کے حوالے سے، اور کچھ لمحات بعد جو ہے ہاضمے کے حوالے سے انسان محسوس کرتا ہے. لیکن جب یہ بات آتی ہے نا بصیرت کی، قلبی آنکھ کی، تو وہ بات ان ہاتھوں تک چلی جاتی ہے کہ جن ہاتھوں نے یہ روٹی پکائی وہ نمازی تھے یا بے نمازی تھے. یہ جو کوشہ میں نوش کر رہا ہوں اس میں کہیں کسی درجے کی کوئی ایسی آمیزش تو نہیں ہے کہ ناپاکی تو نہیں. اب وہ عمل جو گزر چکا لیکن اس کے اثرات اس نوالے پر ہوتے ہیں. اس لیے جہاں عبادت کا جو حکم ہے اسے جب اختیار کیا جاتا ہے تو جہاں وہ حکم کی تعمیل ہے اس کا اجر اور ثواب ہے، وہاں مزید عبادت کی جو اذیت ہے وہ نصیب ہوتی ہے. تو قرآن کریم سے جہاں حیات نصیب ہے، یہ جو راہ ہدایت ہے، یہ جو اللہ کی رحمت ہے، اس میں جب کوئی تحریفی پہلو ہم تلاش کریں گے کہ ہم اپنی مرضی کے معنی جو ہے اسے اختیار کریں اور دنیا کی منفعت حاصل کریں، تو جو کر رہے ہو وہ بھی بے برقگی ہے، اور جو کر رہے ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو. جب پیٹ میں آگ بھر رہے ہو تو پھر نتائج ویسے ہی ہوں گے. تو قرآن کریم کلام ذاتی ہمیں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کلام ذاتی ہے، مخلوق کو آشنائی بعثت رحمت عالی سے نصیب. کلام ذاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مخلوق کو نصیب ہوا. اس کا نزول وراء الورا ہے، اظہار ظاہر میں، لیکن شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں بنیاد اور شہادت ہے وہاں معنی کی بات بھی جب آئے گی تو وہی ہوں گے جو آپ نے مقرر فرمائے ہیں. حدیث مبارکہ سارے قرآن کریم کے مفاہیم بیان فرماتی ہے، سنت خیر الانام اس کی عملی صورت بیان فرماتی ہے. آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی، ان کے اعمال پر آپ شاہد ہیں. آپ کی شہادت جس عمل کو آپ نے پسند فرمایا وہ سارے پہلو ہیں جو قرآن کریم کی وہ پہلو جو عملی صورت تک آتے ہیں. تو جب بات معنی کی آئے گی تو پھر یہ نہیں آئے گی کہ لغت کے اعتبار سے یہ ہے اور گرامر کے حوالے سے یہ ہے اور اس کا استعمال تب یہ تھا اور آج یہ نہیں. ہر معنی وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عمل وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم فرمایا، جس اختیار فرمایا. اس سے کمی بیشی سے کوئی شرف قبولیت نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں. جہاں کمی بیشی آئی ہے ایسے ہی ہے جیسے آگ پیٹوں میں بھرا. تو چاند لمحوں کی زندگی ہے، بندہ زندگی کو سمجھ نہیں پاتا اور زندگی گزر جاتی ہے. حیرانگی میں بندہ حیران ہوتا، کبھی پلٹ کر دیکھنا آپ کو حیرانگی ہو، یہاں اتنا وقت گزارا. کبھی پلٹ کر دیکھنا آپ حیران ہوتے، حالانکہ گزار کر آئے. تو یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، الا النار. پھر فرمایا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. جب کوئی عمل آتا ہے، کیا جاتا ہے، اس کے نتائج مرتب، اور آخرت جو ہے نا وہ نتائج کا دن ہے. اسی لیے ایمان بالغیب میں جہاں بنیادی طور پر ایمان بالغیب بیان فرمایا جاتا ہے وہاں آخرت بھی داخل ہو جائے. لیکن آخرت کا قیامت کے دن کا پھر بار بار ارشاد فرمایا گیا. اور جب یہاں ارشاد فرمایا نہیں، دیکھیں نا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تو قیامت کا دن پھر ارشاد فرمایا. تو آخرت کی بات آئی، حساب کتاب کی بات آئی،
تو یعنی وہاں نتائج آئیں گے۔ اب جہاں نتائج کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام، تو پھر بات آتی ہے اعمال کی۔ اعمال کیا تھے، پھر نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ جنت بھی سامنے لائی جائے گی، دوزخ بھی سامنے ہوگی، اہل جنت نے بھی دوزخ پر سے گزر کر جانا ہے۔ تو پل صراط کیا ہے، دوزخ پر سے گزرنا ہے نا، کہ یہ احساس ساری مخلوق کو سمجھ آئے کہ کس چیز سے حفاظت ملی، اللہ کی رحمت نے کتنی سختی سے بچا لیا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی معزز سامنے کرام، تو بہت بڑی سزا ہے۔ اعمال بد جو ہیں کسی کو دوزخ ملے، اور بہت بڑی عطا ہے کہ کسی کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اس کی رحمت سے اسے بخش دیا جائے۔ تو یہ حصہ جو فرمایا جا رہا ہے نا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے حوالے سے مخلوق میں قرآن کریم اللہ کریم کی طرف سے سلام بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ اللہ کریم کا مخلوق کو سلام فرمانا، جہاں سلامتی اور عطا کے پہلو ہیں تو وہاں کلام کا نصیب ہونا ہے، اور رب کائنات کلام فرمائے، سلامتی کا ارشاد ہو، کتنی بڑی عطا۔ جنت میں بھی بے شمار جنت کے حوالے سے قرآن و حدیث کے پہلو ہیں، کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، لیکن نعمتوں کے بیان کے بعد پھر قرآن کریم فرماتا ہے اور بہت کچھ۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس میں تفسیر فرماتے ہیں تمام جو نعمتیں ان سے بڑھ کر دیدار باری تعالیٰ ہے۔ جو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوگا، یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے جنت۔ تو جب بات آخرت کے دن کے حساب کتاب کی آئے گی، تو جہاں بہت بڑی عطا ہے کہ اس کا کلام کسی کو نصیب ہو، تو پھر دوسری طرف بہت بڑی سزا بھی ہے کہ کوئی اس کلام سے محروم رہ جائے، کوئی آہوزار کرے اور اس کی آہوزاری جو ہے وہ سنائی تک نہ پہنچ سکے، اور اس کے کلام سے محروم رہ جائے، تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم کا حکم ہے، اس حکم کو اس پر عمل نہ کرنا اور اسے گناہ سمجھنا اور بات ہے، پھر اسے اپنے پسند کے معنی پہنانا اور تحریف کرنا، پھر یہ کتنی بڑی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کلام ذاتی مخلوق کی رہنمائی فرما رہا ہے، انہیں وہ انداز زندگی تعلیم فرما رہا ہے جس میں ابدی حیات ہے، ہمیشہ کی جو زندگی ہے معزز سامعین کرام، اس کی کامیابی ہے، اس میں تعریف کی جا رہی، اللہ کے حکم کو بدلا جا رہا ہے۔ تو بہت بڑی سزا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے، وہ محروم رہ جائیں گے، اور یہ محرومی اتنی بڑی حسرت ہوگی کہ جو سزائیں تو ہیں وہ تو ہیں، یہ حسرت اتنی تکلیف دی ہوگی کہ اسے کوئی الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ دیکھو قیامت کے دن یہ پاکیزگی کی کتنی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا میں تعلیم دی گئی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اللہ کریم کو یہ جو صفائی ہے یہ پسند ہے، اور صفائی صرف ظاہر کی نہیں ہوتی، صفائی باطن کی بھی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے لوگ ظاہری طور پر بڑی صفائی کی ہوئی ہے، بڑے صاف ستھرے ہیں، بڑے معطر ہیں، خوشبوئیں لگا کر پھر رہے ہیں، لیکن جہاں بیٹھتے ہیں، جس چیز کو چھو کر اٹھتے ہیں، اس چیز میں سے بھی بدبو آتی۔ کیوں؟ وہ جو کیفی حصہ ہے نا جہاں کفر ہے، وہ ایسی بدبو ہے کہ وہ وجود کو معطر نہیں ہونے دیتی۔ تو ظاہری خوشبو کا اتنا اثر نہیں ہے جتنی باطنی بدی جو ہے اس کے اثر ہے۔ تو اس کا اثر پھر گرد و پیش کو ایسا متعفن کرتا ہے کہ جہاں چھوا جائے وہاں بھی بدبو رہتی ہے۔ تو جو پاکیزگی ہے، اسی طرح دنیاوی حیات میں جہاں ظاہری وجود کی پاکیزگی کا بیان فرمایا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتی، یہ ظاہری پاکیزگی ہے، وہ یزکیہم، یہ کیا ہے؟ باطنی پاکیزگی ہے۔
اور جب اس کا وہ پہلو کہ قیامت کے دن تو اللہ کریم کی جسے رحمت نصیب ہوگی اس کی ظاہر و باطن جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا، اور جنت میں جو داخل ہے وہ اس پاکیزگی کے ساتھ داخلہ ہے، اور جہاں پاکیزگی نہیں ہے وہ پھر وہ بات سزا کی چلی جائے گی، دوزخ کی چلی جائے گی۔ تو اس پہلو پر بھی کہ جو اللہ کی رحمت ہے، یہ جو کمی بیشی دنیا کی ہے، اس سے اس درجے کی پاکیزگی عطا فرماتی ہے کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی نصیب ہوگی اہل جنت کو۔ اور جہاں یہ فرمایا جا رہا ہے نا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، تو ان کا ظاہر تو کیا، ان کا باطن بھی اسی طرح پلید جو ہے وہ آگ میں جائے گا، آگ کے سپرد ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کلام کا نہ ہونا اور پاکیزگی کا نصیب نہ ہونا، پیچھے دیکھیں عمل کیا کر رہا ہے، اس عمل کی سزا میں یہ حصے بیان فرمائے جا رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دردناک عذاب جو ہے اسے بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ محفوظ رکھے کہ ایسی تکلیف جسے بیان نہ کیا جا سکے، جس کا اندازہ نہ کیا جا سکے، چونکہ جب اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ عذاب دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب، تو پھر ہمارے پیمانے اس بڑا ہونے کو نہیں ماپ سکتے کہ کس درجے کا ہے، لیکن جو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں عذاب عظیم کی جگہ فوز عظیم کیوں نہ حاصل کوئی ہے کہ وہ کامیابی نصیب ہے جو بہت بڑی۔ تو یہ جو پاکیزگی ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، تو اہل جنت کے حوالے سے یہ ملتا ہے روایات میں کہ اللہ کریم قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیت میں، کہ ان کے ساتھ اللہ کا ذکر ایسے جوڑ دیا جائے گا جیسے دنیا میں سانس کا لینا۔ اب وہ پاکیزگی کے حامل لوگ ہوں گے، تو دنیا میں جہاں یزکیہم کی بات آتی ہے وہاں اللہ کی یاد قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ اللہ کریں گے تو پھر نمازوں میں بھی شوق عبادت جو ہے وہ وارد، معاملات لین دین میں بھی مخلوق جو ہے وہ مقدم نہیں ہوگی، مؤخر ہوگی، یعنی مخلوق کی رضا نہیں دیکھو گے کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کریم کی رضا دیکھو گے کہ جو عمل کر رہا ہوں اس میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت سامعین کرام، اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، ہمیشہ اپنی رحمت عطا فرمائے، دار دنیا میں بھی اس کی رحمت نصیب رہے، اور روز محشر بھی اللہ کریم اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔